بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس یوٹیوب چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کل عمران خان صاحب نے میلسی میں جلسہ کیا اور یقین مانیے وہ جلسہ دیکھ کے، عمران خان صاحب کی تقریر دیکھ کے حیرت ہوئی، بلکہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہماری قوم کو بھی ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کو ہم واقعی لیڈر کہہ سکیں۔ اور کل کے جلسے کو دیکھنے کے بعد ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کل یورپی یونین، اپوزیشن، امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی جواب دیے وہ قابل تعریف ہے۔ ایک پاکستانی، بلکہ ایک غیرت مند پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے لیے قابل تعریف ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ایک لیڈر کو اسی طرح دلیر ہونا چاہیے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے لوگوں کو جواب دیا، اس سے لگا کہ عمران خان صاحب اپنے پرانے دنوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اسی بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمیں ایسا ہی بندہ چاہیے جو کھڑک کر بات کر سکے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے بات کر سکے۔ بہت ہو چکی دوغلی پالیسیاں، بہت ہو چکی لاڈ پیار کی باتیں، اب اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ٹائم آ گیا، اور عمران خان صاحب اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کے سر کو یہ سہرا جائے گا کہ اس قوم کو سر اٹھانے کا دوبارہ موقع دیا ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کامیابیاں اور کمرانیاں عطا کرے، اور جس طرح ان کی نیت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اسی حساب سے پھل بھی دے۔ باقی کل پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ بہت زیادہ فخر محسوس ہوا، اور میرا سینہ فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ایک پاکستانی لیڈر، ایک پاکستانی وزیر اعظم اس طرح بھی مغرب کو اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو للکار سکتا ہے۔ للکارنا تو بہت دور کی بات ہے، ترکی و ترکی جواب دینا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ جس طرح کل عمران خان صاحب نے مقدمہ لڑا پاکستان کا، وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ پوری دنیا کشمیر پہ بات نہیں کرتی، انڈین مظالم پہ بات نہیں کرتی، لیکن ان کو یوکرائن کا درد کھائے جا رہا ہے۔ حالانکہ یوکرائن کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ پاکستان کا کوئی بھی کردار نہیں، جن کا کردار تھا ان میں انڈیا بھی شامل ہے، اور انڈیا نے ووٹ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ کیا آپ نے یہ خط، ایسا خط انڈیا کو بھی لکھا؟ کیونکہ انڈیا کی ووٹ ہے، پاکستان کی تو ووٹ ہی کوئی نہیں۔ اور باقی ڈرون حملوں کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے کہ اب کی بار اگر پاکستان کی طرف کوئی بھی ڈرون آیا تو عمران خان صاحب نے آرڈر کر دیا ہے کہ ایئر فورس اس کو گرا سکتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے سابقہ جمہوریت کے چیمپئن اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لیڈر ڈرون حملوں پہ پیسے کھاتے رہے ہیں، خود امریکہ کو دعوت دیتے رہے ہیں، آپ ڈرون حملے کراتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالر بھی بھجواتے رہیں۔ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھا جس نے شروع سے ہی ڈرون حملوں کی مخالفت کی ہے۔ 10 سال پہلے اور آج کے عمران خان کے بیانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عمران خان تب بھی مخالفت کر رہا تھا، اور عمران خان آج بھی ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ضرور سرخرو ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمیشہ کامیابیاں دے اور اس ملک کے لیے عمران خان سے بڑے بڑے کام کروائے، کیونکہ ایک عمران خان ہی ایسا بندہ ہے جس کو مغرب کبھی بھی ڈرا نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی بھی جائیداد یا اثاثے مغرب میں ہے۔ یہی عمران خان کی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم فرمائے۔ یہ باتیں سننے میں جتنی اچھی لگ رہی ہیں، ان کا نتیجہ تھوڑا سخت بھی ہو سکتا ہے، لیکن پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے غیرت کمانی ہے تو اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ غیرت اگر اتنی آسانی سے کمائی جا سکتی تو دنیا میں ہر بندہ عزت دار ہوتا۔ عزت کمانے کے لیے، غیرت کمانے کے لیے انسان کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ دنیا میں قربانی دیے بغیر کبھی بھی کسی قوم کا سر بلند نہیں ہوا۔ مجھے امید ہے کم از کم میں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس ملک کی عزت کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس بار پاکستان ضرور سرخرو ہوگا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں اور ایمان والی زندگی